نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين۔ اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی کہ جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے لوگ نافرمان تھے، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے خاص مقربین میں سے تھا۔ سورہ انبیاء میں یہاں سے نبیوں میں سے تیسرا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا اس آیت کریمہ میں اللہ نے ذکر فرمایا، اور پیچھے کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ رب العالمین نے احسانات فرمائے اس کا ذکر کرنے کے بعد یہاں حضرت لوط علیہ السلام پر جو احسانات اللہ نے کیے وہ اس کا ذکر کیا۔ 3 احسان کا اللہ نے ذکر کیا۔ پہلا احسان یہ فرمایا کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں حکم جو لفظ ہے یہ حکومت بھی ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں حکم سے مراد حکمت یا نبوت ہے۔ اگر حکومت والا معنی مراد ہو تو اس کا مطلب لوگوں کے باہمی جھگڑوں میں حق کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور فرمایا کہ دوسرا احسان یہ کہ اللہ نے انہیں ان کے شان کے لائق علم عطا فرمایا۔ دوسرا احسان یہ ہوا، اور تیسرا احسان جو اس آیت میں ذکر کیا گیا وہ یہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اس بستی سے نجات دی کہ جس بستی کی طرف آپ مبعوث کیے گئے تھے، لیکن اس بستی والے اتنے گندے تھے کہ وہ مرد سے زنا کرتے تھے، یعنی لواطت کا کام کرتے تھے، اور یہ گندا کام کرتے تھے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا کیونکہ یہ برے لوگ تھے اور نافرمان تھے تو اللہ رب العالمین نے ان گندے لوگوں کو واصل جہنم بھی کر کے دنیا میں بھی ان پر عذاب یہ آیا کہ یہ تباہ و برباد کر دیے گئے، اور اس کے ساتھ یہ اللہ نے فرمایا۔ تو علماء فرماتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ برے پڑوسی سے نجات مل جانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی جہاں انسان رہتا ہے تو وہاں بھی بعض اوقات پڑوسی بہت برے ہوتے ہیں کہ جو ناک میں دم کر کے رکھ دیتے ہیں، تو جب ایسے لوگوں سے بھی نجات مل جائے تو، اور اگر آپ کو اچھے پڑوسی میسر آ جائیں تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا انتہائی عظیم احسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک ساتھی اور پرہیزگار ہم نشین عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں مرتے دم تک برے ساتھیوں سے محفوظ فرمائے۔ اور اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ چوتھا احسان ہم نے حضرت لوط علیہ السلام پر یہ کیا کہ انہیں اپنی خاص رحمت میں داخل فرمایا، اور بے شک حضرت لوط علیہ السلام وہ اللہ کے خاص مقرب بندوں میں سے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور نوح کو یاد کرو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، بے شک وہ برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے چوتھا واقعہ ذکر کیا کہ فرمایا کہ اے محبوب آپ حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کریں کہ جب انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے، یعنی ان دونوں ہستیوں سے پہلے ہمیں پکارا، اور فرمایا کہ انہوں نے کیوں پکارا تھا، تو فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم پر عذاب نازل کرنے کی دعا کی تھی، کیونکہ یہ پورا پیچھے آپ سن چکے ہیں، آگے بھی آئے گا کہ 950 سال آپ نے تبلیغ کی لیکن قوم جب نہ مانی
تو پھر اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے. وہ ہاتھ اٹھانا، وہ دعا کرنا، اس کا ذکر اللہ نے کیا کہ انہوں نے اپنی قوم پر عذاب نازل کرنے کی دعا کی تو ہم نے اس کی دعا قبول فرما لی اور وہ پورا واقعہ کہ پھر کشتی بنانے کا حکم دیا. تو اس کشتی میں جو آ گئے تھے ایمان والے اور اس میں جو موجود سامان تھا جو آپ کے گھر والے تھے، تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے اور کشتی میں موجود اس کے گھر والوں کو طوفان سے اور سرکش لوگوں کے جھٹلانے سے نجات دی. اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو پناہ دی کہ جنہوں نے ہماری ان آیتوں کی تکذیب کی کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت پر دلالت کرتی تھی. پھر فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی بڑے برے تھے، اور جب برے تھے تو فرمایا کہ ہم نے ان سب کو بھی غرق کر دیا، کیونکہ جو قوم جھٹلانے پر قائم رہے اور جو قوم شر فساد میں ہی مشغول رہے، تو دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ کامیاب کبھی نہیں ہوتے. تو یہاں پر اللہ نے ذکر کر دیا کہ یہ اسی شر میں لگے رہے، فساد میں لگے رہے اور یہ جھٹلاتے رہے. ہم نے ان سب کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا. علماء کہتے ہیں کہ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک کہ جب دعا دل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ہو، جیسے کہ حضرت انبیاء علیہم السلام اور اولیاء الزام کی دعائیں وہ قبول ہوتی ہیں، تو اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک اخلاص اور ایک دل سے. تو لہٰذا جب بھی دعا مانگی جائے تو ہماری دعاؤں میں توجہ بھی ہونی چاہیے، دل بھی ہو، اخلاص بھی ہو، کیونکہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں تو اس رب کا یقین کے ساتھ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، نہ کہ دعا کھیلتے ہوئے دل کہیں اور لگا ہوا ہے اور آمین آمین بھی بول رہے ہوں اور پھر ہم کہیں کہ ہماری دعا قبول نہ ہو. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جب بھی بندہ دل سے مانگتا ہے، اخلاص سے مانگتا ہے اور اس کی زبان اگر رزق حلال کھانے والی ہے، اس کے پیٹ میں حلال گیا ہے، تو یقیناً اس کی قبولیت دعا کی ہوتی ہے. اور دوسری بات یاد رکھیے گا کہ اسی آیت سے یہ پتہ چلا کہ دعا نجات کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اور اسے اختیار کرنا نجات حاصل ہونے کا ذریعہ ہے. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تو قرآن بتاتا ہے کہ ہم نے ان کے پکارنے کے بعد ان کی دعا کو قبول کیا اور اس کو اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی. تو جتنے بھی بڑے غم ہوں تو جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ اسے غموں سے نجات دے دیتا ہے. آگے ارشاد فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹ گئیں اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے. یہاں پانچواں واقعہ اللہ نے اس صورت میں ذکر کیا اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا. اس آیت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب آپ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کرو کہ جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے. کہ جب وہ واقعہ کیا تھا تو واقعہ بھی سن لیجئے. وہ واقعہ یہ تھا کہ جب رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں کھیتی میں چھوٹ گئیں اور ان کے ساتھ ان بکریوں کو چرانے والا کوئی نہیں تھا، تو ان بکریوں نے وہ کھیتی تمام کی تمام وہ کھا گئیں. اب وہ جب جس کی کھیتی تھی وہ ساری بکریاں چٹ کر گئیں، تو اب یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ وہ بکریاں تو ساری کھیتی میں سب کچھ کھا گئیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا فیصلہ یہ کیا کہ آپ نے یہ تجویز دی کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں، کیونکہ اس زمانے میں جب آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے، تو وہ جو نقصان ہوا تھا اس کھیتی والے کا، تو جتنی بکریاں تھیں جتنی ان کی قیمت تھی اتنی ہی کھیتی کی قیمت تھی. تو آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ تمام بکریاں اب کھیتی والی کو دے دی جائیں، کیونکہ بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر ہے. تو قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے اور ہم نے وہ معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا. تو پھر وہ معاملہ کس طرح سمجھایا گیا اب سنیے کہ جب یہ فیصلہ آپ
آپ نے تجویز دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بھی یہ واقعہ پیش ہوا، تو آپ نے فرمایا فریقین کے لیے اس سے بھی زیادہ آسانی کی شکل ہو سکتی ہے، یعنی کسی کا نقصان بھی نہ ہو، یعنی اگر بکریاں اسے دے دی جائیں تو وہ بھی نقصان میں آ جائے گا اور نہ دی جائیں تو بھی نقصان ہے، تو آپ نے ایک آسان حل اس کا پیش کیا، تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ آسان حل یہ پیش کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس وقت جب یہ مسئلہ آیا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف مفسرین فرماتے ہیں 11 سال تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی کی عمر 11 سال میں فیصلہ کرنے کی جو سمجھ اللہ نے انہیں دی تھی۔ اب سنیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ سورت بیان کرو، تو آپ نے فرمایا کہ میری تجویز یہ ہے کہ بکری والا کاش کرے، یعنی جس کی بکریاں ہیں اب وہ کاشتکاری کرے جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے کہ جس حالت میں بکریوں نے اس کی کھیتی کھائی ہے، تو اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے، یعنی جب تک کھیتی تیار ہوگی، یعنی بکریوں کی ملکیت اسے نہیں دی جائے گی، لیکن ان بکریوں سے جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے دودھ وغیرہ تو وہ نفع اٹھائے، اور جب کھیتی تیار ہو جائے بکری والا وہ کھیتی تیار کرے گا، تو فرمایا کہ جب وہ اس حالت میں تیار ہو جائے جس حالت میں یہ بکریاں کھا گئی تھی، تو اس حالت پر جب وہ کھیتی تیار ہو جائے تو پھر بکری والے کو بکریاں دے دی جائیں، کھیتی والی کو اس کی پوری کھیتی دے دی جائے۔ تو یہ وہ آپ نے آسان تجویز پیش کی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ تجویز پسند آئی۔ اور یاد رکھیے گا علماء کہتے ہیں کہ اس معاملے میں یہ دونوں حکم جو تھا وہ اجتہادی تھا اور ان کی شریعت کے مطابق تھا، لیکن ساتھ ہماری شریعت میں اگر ایسا ہو جائے تو ہم کیسا فیصلہ کریں گے، تو اس کا بھی علماء نے مسئلہ لکھا۔ یاد رکھیے کہ ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر چرانے والے ساتھ نہ ہو تو جانور اگر کسی کی کھیتی کا کوئی نقصان کر دے تو اس پر کوئی ضمان لازم نہیں۔ اور امام مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس مسئلے کا حکم تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تجویز دی تھی فرمایا یہ صلح کی ایک صورت تھی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کر دیا تھا وہ مسئلہ یہی تھا۔ اور ہماری شریعت میں یہ ہے کہ اگر کسی کی کھیتی کا نقصان ہو جائے تو اس پر اگر اس کے ساتھ جانور نہ ہو، وہ چرانے والا کوئی مرد نہ ہو، اگر جانور کو نقصان کر دیں تو اس کا ضمان لازم نہیں۔ یہاں پر دو باتیں اور، یعنی اس مسئلے میں 6 باتیں علماء کہتے ہیں، یہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیے گا، اجتہاد کرنا، یعنی کوئی مسئلے میں غور و فکر کر کے اس سے مسئلہ نکالنا یہ حق ہے، اور اجتہاد کرنے والے جو اہلیت رکھتے ہیں جو علماء ہیں وہی اجتہاد کر سکتے ہیں۔ ہر ایرا غیرہ قرآن کے مسئلوں میں سے کوئی مسئلہ نکال کر لوگوں کو سمجھانا شروع کر دے، اس کو اجتہاد کی اجازت نہیں ہے۔ جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہوتی ہیں، ان کے لیے اجتہاد کرنے کا حکم ہے اور وہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام بھی اجتہاد کر سکتے ہیں، کہ جیسے کہ اس واقعے میں ہوا کہ ان دونوں حضرات سے یہ حکم اجتہاد سے تھا نہ کہ وحی سے، جیسے اللہ نے فرمایا ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے، اگر ہوتی تو ڈائریکٹ وحی آ جاتی کہ ایسے فیصلہ ہوگا، لیکن یہ دونوں نبی نے اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا تو پتہ چلا کہ نبی بھی اجتہاد کر سکتے ہیں۔ تیسری بات کہ نبی علیہ السلام کے اجتہاد میں بھی خطا ہو سکتی ہے، تو غیر نبی میں بدرجہ اولا غلطی کا احتمال ہے، جیسے کہ صحابہ کرام کے جو اختلافات ہیں ان کے معاملات ہیں تو لوگ اس میں پڑھتے ہیں اور اپنے ایمان کو وہ خطرے میں ڈال دیتے ہیں، تو غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر غیر نبی میں بھی فرمایا کہ بدرجہ اولا غلطی کا احتمال ہے، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ خطا اگر ہو جائے تو اس پر خطا ہونے والے پر اجتہاد کرنے والا وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب حکم کرنے والا اجتہاد کے ساتھ حکم کرے اور اس حکم میں اگر وہ درست ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے 2 اجر ہیں۔
اگر وہ غلطی کر جائے، اجتہاد میں اس سے کوئی غلطی خطا ہو جائے، خطا واقع ہو جائے، تو پھر فرمایا پھر بھی اس کے لیے ایک اجر ہے۔ تو اس سے علماء نے کہا کہ وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ نمبر 5، ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے ٹوٹ سکتا ہے، لیکن اگر قرآن کی نص سے اجتہاد ہوا تو یاد رکھیے کہ وہ کسی بھی اجتہاد سے نہیں ٹوٹے گا۔ اور آخری بات یہ یاد رکھیے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطا اجتہادی پر قائم نہیں رہتے، اللہ ان کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی فوراً اللہ نے اصلاح فرمانے کے لیے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ معاملہ سمجھا دیا، اور اس طرح یہ معاملہ اس طرح ہوا۔ تو یاد رکھیے گا کہ جس طرح یہ قائم نہیں رہتے، تو ہمیں بھی اگر زندگی میں کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم بھی اپنی غلطی پر ڈٹے نہ رہیں، بلکہ اگر کوئی ہماری اصلاح کر دے تو ہم اپنی غلطی سے فوراً رجوع کر لیں۔ یہی انسان کی کامیابی کے لیے بہترین راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فہم عطا فرمائے، اور ہمیشہ قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے اور اس کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ نماز عشاء ادا کرنا، درود پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، دین و دنیا کی خیر، عافیتیں، بھلائیاں، سلامتیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون عطا فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما، ہر قسم کے شریروں کے شر سے، شر شیطان اور شر انسان سے ہمیں محفوظ فرما، ہر قسم کے جادو ٹونے نظر بد سے محفوظ فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں، آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں، اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔